کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے اور اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس بچے نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا کر دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہمت کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اس گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ حضور پاک نے فرمایا، تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پہ بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تو آپ کے نواسے آپ کے کندھے پر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز طویل کر دیتے، یہاں تک کہ آپ کے نواسے آپ کے کندھے کے اوپر سے اتر نہ جاتے، اور پھر آپ ان کو چومتے، ان کو بوسہ دیتے اور پیار کرتے اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوٹے بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنے کا درس دیا ہے، اور اگر کوئی بچہ یتیم ہو تو اس کے ساتھ خاص شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔